اللہ پھر حکم دیتا ہے بندیو میرے کھا لو، اے رب دی طرفوں تہاڈی دعوت ہے، اے اللہ دی دعوت ہے۔ تاں ہی علماء فرماتے ہیں کہ عید والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لا تصوموا فی هذه الایام فإنها ایام اکل و شرب و بیال، اے کھان پین دے دن نے روزہ نہ رکھو، لیکن عید الضحیٰ دے دن اگر کوئی بندہ فجر کے بعد کھانا نہ کھائے اور گوشت ہی کھائے تو اے روزہ تے نہیں ہوئے گا، لیکن یہ دے وچ استحباب ہے کہ دعوت جو کسی دے گھر کھانی ہوئے تے بندہ گھروں کھا کے نہ جائے تو پھر تاں ہی زیادہ سواد ہے کہ سمجھ نہیں آئی گل، دعوت جو کھانی ہے کسی دے گھروں تو بندہ گھروں کھا کے کیوں جائے، جنہ دی دعوت ہے انہاں لوگ کھائے، تو اے اللہ دی دعوت ہے بندیاں دی۔ تو اگر کوئی سب تو پہلے قربانی دا گوشت ہی کھائے تو اس کو روزہ تے نہیں آکھیا جائے گا، لیکن اس کے اندر ثواب ہے، کیونکہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے کہ بندہ اس دن اور کوئی چیز، ہاں اگر کوئی مریض ہے معدے دا یا شوگر دا یا ویسے وہ کھا سکتا ہے، اور بھی کوئی کھانا چاہے تو ممنوع نہیں ہے، روزہ رکھنا تو ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی قربانی دے گوشت نال کھانا کھائے تو اس کو یقیناً ثواب ملے گا۔ تو عزیز من اصل دے اندر قربانی اپنے جذبات دی، محبتاں دی، مال دی، اللہ دی راہ وچ قربانی کرن دا نام، اپنی خواہشات دی قربانی کرن دا نام۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے خواب آیا، رؤیا صالحہ، سچے خواب اے مومنین نو اللہ دی طرفوں بشارت ہوندے نے۔ خواباں دیاں کئی قسماں ہوندیاں نے، بندے دے ذہن دے مطابق خواب ہوندا ہے، طلب اور ڈیمانڈ دے مطابق خواب ہوندا ہے۔ اکثر ہر وقت نہیں تو اللہ والیاں دیاں خواباں اکثر سچیاں ہوندیاں، جی سمجھ آئیے، اللہ والیاں دیاں خواباں سچیاں ہوندیاں، تو وہ تے اللہ دے نبی نے، انہوں نے اللہ پاک نے بڑی بڑھاپے میں پتر عطا فرمایا، بوڑھے ہو چکے سن حضرت ابراہیم، بڑھاپا آ گیا سی، یعنی عمر اس جگہ تے پہنچ گئی تھی، تو اللہ کی دعا فرمائی، تو حضرت حاجرہ چو اللہ پاک نے آپ نے حضرت اسماعیل جیسا سونا پتر عطا فرمایا۔ جدو پتر پیدا ہویا تو حضرت سارہ نے فرمایا کہ اس بچے نو تے دی والدہ نو میرے گھر تو دور کسی جگہ تے چھوڑ آؤ۔ فلسطین رہندے سن حضرت ابراہیم، جدو فرمایا کسی اور جگہ تے چھوڑ آؤ، اللہ دے نبی اللہ دی مرضی تو بغیر تے کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ اللہ فرمایا سنیا چھاڑے آئے دے وچ بھی حکمت ہے۔ تو حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کے چل پے، اس جگہ تے آئے جس جگہ تے ہن مکہ شہر آباد، اے چار پھر پہاڑیاں دے درمیان گریا ہوا ایک علاقہ سی جی میں پیالہ ہوتا ہے، درمیان خانہ کعبہ، سائڈاں تے پہاڑیاں، اس پہاڑی مقام دے درمیان وچ جس جگہ تے آب زمزم ہے، اور دو پہاڑیاں صفا تے مروہ دے دامن وچ حضرت ابراہیم جدو لے کے آئے تو اللہ فرمایا بس سنیا اے ہی مقام ہے، ایتھے چھوڑ دے۔ قابل غور کر لے بھائی، بیوی دا بھی قصور کوئی نہیں تے بیٹے دا تے قصور ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بیٹا معصوم ہے، تے جرم نہ کیتا کوئی نہیں، لیکن رب دے پیارے اتھے چھوڑ گئے۔
توجہ ہے جی؟ اللہ دے محبوب اس جگہ تے چھوڑ گئے. تے جدو سرکار چلے نا تو حضرت حاجرہ نے انہوں دا دامن تھام لیا کہ سونیا کوئی غلطی؟ فرمایا کوئی نہیں. سونیا تھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ دی مرضی ہے. عرض کی جی وہ دی مرضی ہے تو میں رضا تے راضی ہوں. ہائے حضرت ابراہیم اپنے بیوی اپنے بیٹے میں چھوڑ کے تے سامنے پہاڑ تو جدو اگے گزرے نا پہاڑ تو کراس کیتا تو اولے کھلو کے دعا منگی. اے جڑیاں اسی منہاں تے دعائیں منگنے نا بندیاں دے کول بہ کے انہاں وچ اخلاص دی کمی آ جاندی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندیاں نوں وکھاؤن واسطے دعا پہ منگدا ہوئے تے جڑیاں کلیاں بہ کے کسی واسطے دعاواں کریے نا انہاں وچ اخلاص شامل ہوندا ہے وہ زیادہ جلدی قبول ہوندی ہے. اولے ہو کے نبی نے دعا مانگی. اولے دا پتہ جی پہاڑ دی اوٹ وچ ہو کے دعا کی. دعا کریا کرو اللہ ایو جے مخلص بیلی دے وے یار دے وے سجن دے وے جڑے کلیاں بہ کے تواڈے اولے تواڈے واسطے دعا کیتا کرن. منہاں تے دعا کرنی اور ہوندی ہے یاراں تے سجنا واسطے کلیاں اولے دعا کرنی تنہائی وچ دوستاں واسطے دعا کرنی کہ اخلاص نال بھری ہوئی دعا ہوندی. دعا کی منگی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. میرے مالک میں اپنی اولاد نو اتھے چھوڑ کے جا رہا. ہائے چھوڑ کے میں آکھیا عربی میں لفظ ہے اسکنتو میں نے سکونت دے دی ہے. سکونت دا مطلب سمجھ دے؟ سکونت دا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ تے رہائش دینی اتھے جو پانی تو سوا ہے ہی کوئی نہ. پانی بھی اجے زیر زمین ہے ایک مشک پانی دی تے ایک تھیڑا کھجوراں دا اے دے کے جا رہے تے فرماندن اسکنتو یا اللہ میں نن رہائش دیتی ہے. گل سمجھو اے دے وچ راز ہے نکتہ ہے بدیتا ہے ایک تھیڑا کھجوراں دا ایک مشک پانی دی. نہ بندہ ہے نہ مکان ہے نہ مکین ہے پانی ہے ہی کوئی نہ پھلاں والے باغات ہے نہیں کوئی نہ. تے اللہ دے نبی فرماندے نے اسکنتو میرے مالک میں مسائی جانا. اے دا مطلب ہے کہ جے رڑے تے بھاگ کے بھی رب دے محبوب کہہ دین وسا چھڈیا تے اللہ تھاواں بھی وسا چھڑدا ہے تھاواں والے بھی وسا چھڑدا ہے. اے انہاں دی زبان حضرات آپ نے سمجھ آئی. وہ کہہ دینا اسکنتو میں نے سکونت دے دی تو اللہ فرماتا ہے سونیا ہن قیامت تا انج وساواں گا کہ دنیا ویکھے گی کہ اگدا کچھ نہیں تے لبدی عرش ہے. یہ تیریاں دعاواں دا ہی صدقہ ہے. اے رب والے وسا سکدے نے اے اجڑیاں ہویاں بستیاں وسا سکدے نے. اے بیابان نو دعا دین تے اللہ پاک اوتھے مکے جیسا شہر وسا دیندا ہے. اسکن تو نکل گیا اللہ دے نبی دی منہ چوں. ہن قیامت تائیں کوئی اجاڑ نہیں سکدا. فرمایا اسکن تو میں نے سکونت دے دی رہائش دے دی میں نے بسا دیا. کیونکہ اسکن تو واحد متکلم ہے نا میں نے سکونت دی. پھر کی کیتا اے میری سکونت دی دعا نہیں دیتی. فرمایا ورزق اہلہ من الثمرات. اے اللہ وسعت میں چھڑیا ہے اجے جو اتھے گاری کوئی نہیں ایک بیوی ہے ایک بیٹا ہے تے اللہ دے نبی پہ فرماندے ہیں ورزق اہلہ من الثمرات جنہ اتھے وسنا ہے نا انہاں نے پھلاں دا رزق دیں. اللہ اکبر. بھائی اے اللہ والے بھی کیا نظرہ رکھ دے.
بھئی اجی ہے صرف ایک ہستی حضرت حاجرہ ایک بچہ ہے حضرت اسماعیل، لیکن اللہ دے نبی فرماندے نے جڑے ایتھے بسن گے نا، پہلے فرمایا اسکن تو بسا میں چھڈیا ہے رزق تو دینا ہے، فرمایا ورزق اہلہ من الثمرات، پھلاں دا رزق دیں، یہ دا مطلب ہے ہر رزق وچوں پھلاں دا رزق بہترین رزق ہے کیونکہ نبی منگیا ہے، اللہ دے نبی نے منگیا ہے کہ پھلاں دا رزق دیں، یہ دا مطلب ہے یہ بہترین رزق ہے فروٹ، فرمایا من الثمرات، اور اے جڑے کئی سنگی بیٹھے نے تھے جڑے مکہ شریف گئے نے انہیں دعا دا فیض دیکھا کہ مکے وچ ثمر پھل اگدا کوئی نہیں، لبدا ہے، اگدا نہیں لبدا ہے، بھئی سوال ہے پیدا ہوندہ ہے بھئی جیڑا اگدا نہیں وہ لبدا کیوں ہے؟ جواب آیا بھئی سائیاں صدیاں پہنا دعا دیتی آئی وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تے صدیاں بعد بھی دعا جے پھل کھچ کھچ کے مکے لئی ہوندی، ایدہ مطلب ہے بھئی دعا کسے چنگے جنے دیتی ہوئے نا اندہ اثر صدیاں بعد بھی زائل نہیں ہوندہ، کسے دیتی ہوئے دعا، کسے جنے دی دعا لگ جائے تو صدیاں بعد بھی اثر باقی ہوتا ہے، جیڑا مکے دا اہل بن جائے رہائشی بن جائے مکے رہ جائے انہوں نبی دی دعا دا اثر ہوتا ہے، پھاڑ ملتا رنگ، واہ میرے رب دے محبوباں ہو تو اڈیاں کیا شانہ نے جتھے نہیں اگدا اتھے بھی تو اڈیاں دعاواں کھیچ لے ہوں دیاں ساری دنیا تو پھال نو کھیچی لگی ہے کیونکہ نبی نے صدیاں پہلے ایک باری فرمایا سی وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، انہاں پھلاں دا رزق نہیں، یہ دعا کی تھی تے ٹر گئے، اردو دعا ہوندی ہے اردو سونا مالک لکھ بھائی یہ میری دعا نہیں تقدیر دا قلم چل گیا ہے لکھی گیا، ہن سبب کی بنے ہیں، سبب کی بنے ہیں، وہ کھجوراں ایک تھیلا سی مک گیا، پانی ایک مشک سی مک گیا، جدو ماں دی خوراک مکی بیٹے دی خوراک نہیں ختم ہو گئی، آٹومیٹکلی ماں کھائے گی تو بیٹے آل خوراک جائے گی، ماں دی خوراک دا ذخیرہ ختم ہو گیا تو بیٹے تک دودھ جانا ختم ہو گیا، جدو بیٹے تک دودھ نہ جائے تو بچے دا کام میں رونا، آپ روئے تو ماں بے قرار ہوئی، تے ماں دی بے قراری ماں نو مجبور کیتا بھئی رزق تلاش کر، انہاں بیٹے نو این اس جگہ تے جتھے چشمہ زمزم ہے این اس جگہ تے بیٹے نے بٹھایا اور ماں صفا پہاڑی تے چڑھی، جدو ماں چڑھی نا صفا پہاڑی تے ایک باری پتر نو ویندیاں نے اینج پھر پانی بھی ویندیاں نے، اے ماما والے بندے دے دے نال سنن گل، ماں دے پیار دا بڑا خوبصورت نقشہ ہے، وہ تو اونچی جگہ تو ویندیاں نے پانی تے نظر پتر آل بھی ہے، پانی نہیں دسیا ہے سی جو کوئی نہ، دوسری سامنے پہاڑی ہے مروہ، مروہ پہاڑی وال جان لگیاں تے پھر پہاڑی تھلے لے کے دوجی پہاڑی تے چڑھنا، جدو تھلے لچھیاں ڈونگی جگہ تے نشے وچ تو حضرت اسماعیل اکھاں تو کھولے ہوئے، کیونکہ وہ ذرا اونچی جگہ سی، جدو پہاڑیاں اس طرح جدو آئیاں نا سنٹرے نیوی جگہ تے تو تھوڑا جہا نیوے ہوئے تو پتر اکھاں تو کھولے ہویا تے پتر نو ویکھن واسطے ماں دوڑیاں ایک پہاڑی دی نیوی جگہ تو دوجی پہاڑی دی اونچی جگہ والا ماں صاحبہ دوڑیاں ماں پتر نو تکن واسطے، جدو دوڑی تے ماں تے پتر دے پیار دا اے منظر رب نو ایڈا پیارا لگا، اللہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قیامت تک دوڑو تاکہ یاد باقی رہے، اے ماں تے پتر دی محبت ہے،
اتنے گئیاں پھر ادو بھی تکیا پانی نہیں تکیا نہ دسیا پھر بے قرار ہو گیا کیا ادو پھر بہنیاں پھر تھلے آئیاں تو جدو نیویں جگہ تے آئیاں تو پھر دوڑیاں انج کیتا 4 واری ایک پاسوں تے 3 واری ایک پاسوں 7 واری دوڑیاں تے اللہ فرمایا 7 واری دوڑنا ہی باویں عمرہ کریں تے باویں حج کریں 7 واری دوڑ ذرا بندیاں نوں پتہ لگے نا کہ ماں جے رب دے محبوب دے پیار وچ دوڑے اپنے بیٹے دے پیار وچ دوڑے تے اللہ نوں یہ کتنی محبوب لگدی ہے جڑی عورت اج بھی اپنے بیٹے دی پرورش واسطے رات نو اٹھے او دی پیمپر نیپی چینج کرے اس دے آرام دا خیال کرے بلکہ حضور نے فرمایا جڑی عورت اپنے پتر نو دودھ پلائے انہوں ہر گھونٹ تے ثواب عطا کیتا جاتا ہے جڑی عورت بچہ پیدا کرے اور اس نو درد ہوئے ایک وار دی درد دے بدلے اللہ اس عورت نو حج دا ثواب عطا فرماتا ہے ماں دا بڑا رتبہ ہے اللہ دے حبیب دی بارگاہ وچ ماں دا بڑا رتبہ ہے اے ماں دا پیار ہی ہے نا جس نو اللہ نے قرآن مجید ذکر کر کے امر کر دیتا ہے جدوں جناب حضرت اسماعیل آپ بے قرار ہوئے روئے تو تسی تجربہ کیتا ہونا ہے کہ جدوں بچے روندے نہ تو وہ اپنے پیراں نوں حرکت دیندے ایسا آپ نے دیکھا ہونا ہے کہ بچے جدوں روندے تے وہ اپنے پیراں نوں حرکت دیندے اللہ دے نبی روئے اور پیر نو حرکت دیتی بھائی اس حرکت کتنی برکت ہے اللہ اکبر اینج حرکت دیتی ہے تے ایڑی مبارک زمین تے لگی ہے زمین نو رب سونے حکم دیتا ہوں نبی دی ایڑی لگی ہے پھٹ جا زمین پھٹ گئی اور پانی نو حکم ہویا کہ آ جا دنیا اتے سب تو زیادہ جس پانی سے تحقیق ہوئی ہے وہ پانی زمزم دا پانی سب تو زیادہ اے واحد پانی ہے جس پانی چو نہ کوئی چیز کڈن دی ضرورت ہے تے نہ کوئی چیز پان دی ضرورت ہے انہوں تسی نہیں سمجھے ہونے کچھ لوگ کی مطلب جیڑا پانی ایسی زمین چو ایتھو کڈنے ہیں نا وہ کچھ چیزاں فالتو ہوندیاں مثلا ریت ہوندی ہے کاپر ہوندا ہے یا کوئی ایسی چیزاں ہوندیاں جڑیاں فلٹر کر کے صاف کری دیاں کچھ منرلز گھٹ ہوندے جڑے پائی دے پھر وہ منرل واٹر بندا ہے لیکن زمزم واحد پانی ہے جدے اوتے طویل تحقیق تو بعد ثابت ہویا ہے بھائی دے کوئی نویں شے پان دی ضرورت نہیں اگے خالق نے دے ہر شے پا چھڑی آپ حضرات سارے بھائی بیٹھے ہو پانی جتھے کھڑا رہے نا کچھ عرصہ اے تسی ٹیوبویل جٹاں بنائے ہوندے جو ٹیوبویل دے اگے ایک تسی پختہ ہاؤس بناندے ہو جے دے وچ ٹیوبویل دا پانی ڈیلیور ہوندا ہے وہ کچھ عرصے تو بعد اودے تے کائی جم جاندی سبز رنگ دی کائی جم جاندی ہے سبز رنگ دی وہ نرم جی ہوندی ہے جم جاندی ہے زمزم صدیاں ہو گئی ہیں آج تک اتھے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوئی عزیز من اس کی وجہ یہ ہے اے مائے مبارک ہے اے پانی ایسا پانی ہے جس نے ایک باری رب دے محبوب دی ایڑی نو چومیا ہے رب نے انہوں انہیاں عزتاں دیتیاں سارے پانی بے کے پینا سنت ہے ان کھڑے ہو کے پینا سنت ہے کیوں ادب ہے اس دا ادب ہے اے ادب واسطے کھڑے ہو کے پینا جائز ہے استاد دا مرشد دا جھوٹا کھڑے ہو کے پینا جائز ہے ادب واسطے وضو دا بچیا ہویا پانی مثلا بندہ کسی برتن وچ وضو کر لے اور تھوڑا جہا پانی بچ گیا ان کھڑے ہو کے پینا جائز ہے ادب واسطے زمزم نو کھڑے ہو کے پینا جائز ویسے بیٹھ کے بھی پیسے پی سکتے ہو لیکن حضور نے فرمایا مومن تے مسلمان میں فرق ہے
کہ مسلمان جدو زمزم پیندا ہے تے بوک بھر کے پیندا ہے، بوک بھر کے اے جدو پیوے گا وہ بوک نال بھر کے پیوے گا۔ تو رسول اللہ سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ بھوک بھی مٹاندا ہے تے پیاس بھی مٹاندا ہے۔ ایک کوالٹی دودھ بیچے، دودھ بھوک بھی مٹاندا ہے، تو ایک کوالٹی وہ دیکھ بھی ہے تے زمزم وچ بھی یہ کوالٹی یہ بھوک بھی مٹاندا ہے تے پیاس بھی مٹاندا ہے۔ جدوں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی لگائی تو پانی دا چشمہ پھٹ گیا، حضرت حاجرہ آئیاں دیکھیا تو آپ نے فرمایا یا ماؤ زمزم، اے پانی رک جا۔ حضور فرماتے ہیں اگر حضرت حاجرہ پانی نو رکن دا حکم نہ دیندیاں تو اے جاری چشمہ ہوتا، یعنی یہ بہ رہا ہوتا، کچھ کڑنے دی لوڑ ہی نہیں ہونی، اس آپ پہ جاری رہنا تھی۔ انہوں نے فرمایا روک جا، وہ اتھے روک گیا۔ یہ تساں 100 بار یہ حدیث سنی ہونی ہے، پر ایتے نہیں توجہ کیتی جی میں پہ تہاڈی توجہ مبذول کرانا۔ پانی دا مالک تے اللہ ہے، پانی چلاندا تے اللہ ہے۔ حیرت والی تھا نہیں بھائی، ولیاں بھی فرما دیا نے کھلو جا، تے 15 صدیاں ہو گئی ہیں، بلکہ اس تو بھی زیادہ ہے، تے حضور تو بعد 15ویں صدی، ہزاراں سال ہو گئے، اجے تائیں اس نافرمانی ولی دی نہیں کیتی۔ ولی فرمایا روک، ہائے تائیں جو آدم ہے جڑا رب دے محبوباں دے آنکھیں لگدا، فرمایا روک، زمزم رک جا، اوتھے ہی کھلو گے۔ یہ دا مطلب ہے ہویا با اللہ بھاڑے پانی لیا کھن کھلو جا، تے پانی کھلو جاندہ ہے۔ بندے پتہ نہیں بندے کیوں نہیں بے ولیاں اس میں کوئی طاقت ہوتی ہے، بندے پتہ نہیں کنے بادشاہ نے واسطے ولی کی ہوندے نے۔ یہ حضرت حاجرہ دی اماں ولیہ ہی دی ہے نے، فرمایا رک، وہ حکم دے زمزم نو رک جانا۔ اے گالے جناب، اور اس بات کو سمجھو، کار فرماتے قدرتی ہے پیچھے بھی، لیکن یہ ولیاں دے منہ چو نکل جائے رک جاتے، اللہ فرماتا ہے ان کھلو۔ آپ نے چھوٹی چھوٹی دیوار بنا دی تھی سائیڈ سے۔ ایک روایت ہے بھی ہوتا ہے کہ جبریل نے پر ماریا سا، ایک روایت ہے بھی ہے، تو آپ نے دیوار چھوٹی چھوٹی بنا کے پانی نو اس جگہ تے روک لیا، جتھے پانی ہوگئے اتھے جانور آ جاتے، جانور اتھے پرواز کرنے لگ گئے، اڈن لگ گئے۔ تو قبیلہ بنو جرہم عرب دا قبیلہ سی، وہ تو گزریا تو نبی کیا بھی ہے کبھی اڑ رہے ہیں، لگتا ہے تھلے زندگی دے آثار نے۔ وہ آیت ایک عورت ایک بچہ، فقط ایک عورت ایک بچہ، وہ بندے سے چنگی ہے، از کیتی بی بی جی یہ حکم دے ہوتے ہیں سے نہیں تھے ڈیرا لا لئیے۔ اے اسکن تو دا فیض ہے نا، میں سکونت دیتی ہے، مجھے آنکھوں تے ڈیرا لا لئیے، فرمایا لا لو، پر پانی ساڑھا جے۔ انہوں نے کہا جی پانی تو اڈا ہی ہے، اسی پیسے دے کے پانی لما گے، پانی دے بدلے جتوان کو جسی دے آن دے، تسی سن پانی دے اندر آ جاتے، گزارا ہوندہ رہے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ نے اجازت دیتی، قبیلے ڈیرا لا لیا، مکہ شہر دا آغاز ہو گیا۔ ذرا سمجھنا، حضرت اسماعیل تھوڑے جے بڑے ہو گئے، کتنے بڑے ہوئے؟ فلما بالغ معہ السعی، ٹرن پھرن دی عمر چاہے دوڑن لگ گئے، دوڑن لگ گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے خواب تک کیا، اللہ حکم فرمایا اپنا بیٹا قربان کر۔ حضرت ابراہیم آئے، ہن جی آج کل دی کو عورت ہوندی اس پتر نو ہی سکھانا نا، بس تو نکا جی آیا تو تیرا ابا ساتھ چھڑ گیا، ظالم بڑا ہے، ہن ابا آوے تو تیرا سلام نہیں لینا۔ آج کل دیا بی بی یہ سکھا دیا، بابا تیرا بندہ نہیں چنگا، بالکل اندر نال سلام نہ لیں، ملی نا آوے تے اندر ہو جائیں، آنکھیں میں ملنے دیا کہ ابا تو بڑا گندہ ہے، میں تیرے نال نہیں ملنا، ابا بندہ نہیں صحیح۔ یہ آج کل دیا عورتاں نے، ایک سیدہ حاجرہ نے
بغیر کسی وجہ تو رب دی مرضی دے تحت گود میں چھوڑ گئے جدو ٹرن پھرن والا ہویا ہے تے حضرت ابراہیم آ کے فرماتے ہیں میں پتر نو ذبح کرنا بھائی توجہ ہے ماں نے یہ نہیں آکھیا بسان نکے جائیں تے چھڑ گیا ہو تے ہن بڑا ہو گیا تے آ گئے ہو نا فرمایا حجرہ میرے پتر نو تیار کر انہاں تیار کیتا کپڑے پہنائے نہلا دھلا کے تیار کر دیتا حضرت اسماعیل نو لے لیا اللہ اکبر تو لے کے جدو سرکار چلے نا تے 3 باری شیطان نے روکیا آپ نے ابراہیم خواب خیال ہوندے نے ایکو پتر ہی تے رب کولوں منتا نہ لیا ہی کیوں ذبح کر رہا 3 باری روکیا شیطان نے تو اللہ دے نبی نے 7 کنکریاں اللہ دے حکم نال ماریاں اس جگہ تے رمی جمرات ہوندی جتھے حاجی کنکریاں مار دینا وہ یہی جگہ نے جتھے شیطان نے روکیا سی آپ نے تو رمی جمرات ہوندی وہ روکیا اللہ فرمایا سونیا اے تو کنکریاں مار دے آپ پہ سائیڈ تے ہو جائے گا تو جدو آ گئے لے کے اس جگہ تے مقام منا وچ فلما اسلما وتلہ للجبین جدو متھے دے بھار لٹان لگے نا تو بے خبر نہیں رکھیا پتر نو فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى انہاں پتران کی پتا ہوئے جڑے ہونا اج کل دے پتر نے انہاں ابے نال صرف اس تو پیار ہوندا ہے جائیداد ابے دی پیچھے قابو کریے کچھ سیانے جیوندے ہی قابو کر لیندے تے کچھ مرن دا انتظار کردے وہ مر لے مڑ پیچھے ہر کے ساڈی نہیں جنہاں نو ابے نال صرف رشتہ ہی واحد مطلق اس گل دا ہے بابے دی وجہ تو جائیداد ملنی ہے انہاں ظالم بچیاں کی پتا ہوئے بابا کی شے ہوندا ہے عزیزو جتنے پتر بیٹھے ہو اور پتر گل سمجھو میری باپ فرما رہے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک میں خواب دیکھا میں تین ذبح کر رہا ہن چھوڑ تے ابے دے آنکھیں نہ لگ دے ہوئے ابا کہندا ہے میں تیری شادی فلان جگہ تے کرنی ابا جی زندگی میں گزارنی ہے کہ تساں زندگی تے پتر تو ہی گزارنی ہے تو آندا پھر ابا جی میری مرضی اپنی کرن دیو توجہ نہیں کی تھی گل تے انی اذبحک میں ذبح کرنا ہے باپ کہنا ہے میں ذبح باپ فرماندے میں ذبح کرنا ہے قرآن آندا ہے پتر آکھیا بابا جی تہاڈی یہ مرضی ہے تے میرے اعتراض ہی کوئی ابا جی تہاڈی یہ مرضی ہے نا یا باتی فعل ما تؤمر ابا جی جی میں تہاڈی مرضی ہے انجی کر لو اے گل کیوں نہیں سمجھدے پتر کہ باپ اس ہستی دا نہ ہے جو چھری لے کے اٹھے کھلو کے آکھے نا کہ میں ذبح کرنا ہے تے ہو جا اتجا نہ بولن دی پتر بنے پھر دے ہو کوئی پتر بن جائے تے اللہ رتبہ بھی ایڈے ہی اونچا دیتا ہے سنو اور سمجھو دوستو اور یاد رکھو دوستو میرے نبی نے فرمایا اگر پتر جوان ہو جائے وہ دی شادی ہو جائے وہ دی بچے ہون وہ دا کاروبار ہوئے تے والد گھر دے باہر کھلو کے آکھے نا اپنا مال بیٹے گھر دے باہر چھڑ کے باہر نکل جا تو پتر دی ڈیوٹی ہے کہ اپنے والد دے کہن تے ہر شے چھڑ کے باہر کھڑا ہو جائے کیوں میرے حضور نے فرمایا انتا ومالکا لابیکا تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ دا ہے ابے دی ڈیوٹی ہے فرض ہے کہ وہ اولاد نو پاڑے لیکن یہ دا حق ہے جی وہ تینو ویچ دے وے کسی اگے پہ یہ میرا غلام ہے تے وک جا یہ ابے دا رتبہ تے مقام ہے بندیاں نو پتہ ہی کوئی اوے اج تے جیڑا ایک باری روٹی کھوائے او دا شکریہ ادا کری رہا تے جے 25 سال پال پوس کے تے کاروبار چل دے اوتے چبایا ہے ہونا میں اس بڈھے نو پتہ کوئی نہیں جلیا یہ بڈھے نو پتہ نہ ہوندا تے تو بھی کدے مزدوری پیا کرنا ہونا یا ریڑی لیندیا پیا ہونا یہ
بوٹے نے کچھ پتا آج تین کچھ بنا کے دیتا سی جدو لٹا لیا نا تو حضرت اسماعیل عرض کہتے ہیں ابا حضور ذرا میرے ہاتھ سے پیر مان لیا جے اے ذبح ہون لگیاں پہ اندر ہاتھ مان لیا جے اللہ اکبر جناب ابراہیم فرمانے بیٹا کیوں عرض کی تھی ابا حضور جدو چھری چلاؤ گے میں تڑپاں گا اگر میرا ہاتھ تے پیر تو انہوں سخت لگ گیا بے ادبج شمار نہ ہوئے عزیزہ نے وقار حضرت ابراہیم نے چھری لے لی اور پڑھیا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ کثیرا حضرت ابراہیم نے پڑھا اللہ اکبر چھری چلائیے مگر چلی نہیں چھری چلائیے لیکن چلی نہیں حضرت نے چھری لو ویکھیا چل دی کیوں نہیں فرمایا الخلیل تامرنی والجلیل ینہانی تسی آندے ہو چل پر خالق کہتا ہے نہ چلی سونے آپ تسی تے حکم دیں دے ہو چل لیکن خالق کہتا ہے نہیں چلنا خدا فرمانے نہ چلی آپ نے پھر لٹا کے جب چھری اٹھے رکھی حضرت اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت چو دمبا لے جا میرے نبی نے قربانی تو بغیر نہ جانا یہ میرا نبی ہے اور ابراہیم ہے انہو کانا صدیقا نبیہ قربانی تو بغیر میرے نبی نہیں جانا چھتی دمبا لیا جبریل امین آئے حضرت اسماعیل نو اٹھا لیا تمبا چھری دے تھلے رکھے آئے جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے دیکھیا تے جبریل سامنے کھڑے نے حضرت اسماعیل بھی کھڑے نے اور مسکرا رہے نے آپ نے دیکھیا تے جبریل فرما دینے وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ اللہ فرمائے پیارے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اے پیارے ابراہیم قد صدقت الرؤیا تو سا خواب سچی کر دیتی ہے قد صدقت الرؤیا تو سا خواب سچی کی تھی انا کذالک نجزی المحسنین اور ہم محسنین کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ فرمایا ہون قیامت تک تیری یہ سنت میں حضور دی امت جاری کر دیا گا ہر ذوالحج دے مہینے قربانیاں بھی ہون گیاں اے پیارے ابراہیم تیری یاد بھی باقی رہے گی